مصطفیٰ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے میں روح ڈالی گئی اور وہ روح حضرت آدم علیہ السلام کی ناک سے اندر ڈالی گئی تھی۔ یہ روح جب اندر پہنچی آپ کے سر مبارک میں 40 سال تک وہ روح گھومتی رہی۔ جہاں جہاں سے روح کا گزر ہوتا، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ مجسمہ پتلا مٹی سے بنایا گیا تھا، اور جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ ٹھیکری کی طرح جس طریقے سے مٹکا ہوتا ہے اور مٹی سے وہ بنایا جاتا ہے، تو اس طریقے سے وہ مجسمہ تھا، بالکل خالی ٹھیکری کی طرح۔ لیکن جہاں جہاں سے روح گزرتی جاتی، روح کے گزر کا یہ کمال ہوتا کہ وہ ٹھیکری سے گوشت میں تبدیل ہو جاتا۔ وہ حصہ جیسی آج ہماری یہ پوزیشن ہے، جس طرح ہمارے اندر گوشت، ہڈیاں، رگیں ہیں، تو جہاں جہاں سے روح گزرتی تھی وہاں خدا کی قدرت سے یہ تبدیلیاں آتی کہ گوشت بھی لگ جاتا، ہڈیاں اور رگیں اور خون کا دوران، خون کی جو ہے وہ اس کا بہنا، یہ سب کچھ روح کے گزرتے شروع ہو جاتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب روح ناک سے اندر گزری اور ناک کے اندر جب یہ روح گئی تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اور ہوتا ہی یہ کہ جب ہماری ناک میں کوئی چیز جاتی ہے تو ہمیں چھینک آتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ناک میں یہ روح پہنچی تھی، ناک کے ذریعے اندر گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے چھینک کھانے پر الحمدللہ رب العالمین کہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کی چھینک آنے پر، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حضرت قتادہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھینک کے جواب میں فرمایا، یرحمک ربک ولہذا خلقتک یا آدم، اے آدم تم پر تمہارے رب کی رحمت ہو، یعنی خود اللہ نے فرمایا کہ تم پر تمہارے رب کی رحمت ہو، اور اسی لیے اے آدم میں نے تم کو پیدا کیا، یعنی حمد و ثنا کرنے کے لیے، تعریف کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ فرشتوں نے بھی یہ جواب دیا، یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ تو تب سے آدم کی اولاد کے لیے بھی یہ چیز سنت قرار دی گئی کہ جب بھی چھینک آئے تو ہمیں الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے۔ تو سننے والا اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث میں اس بات کی تلقین فرمائی کہ جس کو بھی چھینک آئے وہ الحمدللہ رب العالمین کہے یا الحمدللہ کہے، کیونکہ احادیث میں الحمدللہ کا لفظ بھی ہے، الحمدللہ رب العالمین کا لفظ بھی ہے، تو ہمیں اجازت ہے۔ لیکن بعض روایات میں یہ ہے کہ جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین، ہمارے جملے کو پورا کر دیتے ہیں کہ ہم نے صرف الحمدللہ کہا تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین۔ لیکن جب ہم الحمدللہ رب العالمین پورا کہتے ہیں تو پھر فرشتے جواب میں کہتے ہیں یرحمک اللہ۔ یرحمک اللہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ کس کی طرف سے مل رہی ہے؟ فرشتوں کی طرف سے، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ تو فرشتے جو بے گناہ ہیں، معصوم ہیں، ان سے کبھی گناہ نہیں ہوتا، ان کی دعا، بے گناہ کی دعا، معصوم کی دعا اگر ہم لینا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم صرف الحمدللہ نہ کہیں، الحمدللہ رب العالمین پورا کہیں چھینک آنے پر، تاکہ فرشتوں کی دعا کے ہم حقدار ہو سکیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس پر جو ہے الحمدللہ کہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انہیں دعا سے نوازا، اور جو ہے فرشتوں نے بھی انہیں دعا سے نوازا۔ جب انہوں نے آنکھ کھولی حضرت آدم علیہ السلام نے، کیونکہ روح جیسے گزرتی گئی تو اعضاء میں حرکت شروع ہوئی، اعضاء میں طاقت آئی، تو جب حضرت آدم علیہ السلام کے سر مبارک میں روح گزرتی گئی اور آنکھوں کے اندر بھی روانی شروع ہو گئی، اللہ نے نور عطا فرمایا، انہوں نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے عرش پر نظر گئی۔ عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امۃ مذنبۃ ورب غفور، یہ مکمل لکھا ہوا تھا، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، امت گنہگار ہے اور رب بخشنے والا ہے۔ یہ مکمل جملہ وہاں پر لکھا ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ مکمل جملہ پڑھا تو انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، الہی وہ شخصیت کس کی ہے جس کا نام نامی تیرے نام کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ذات گرامی میرے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کی ہے جو تمہاری اولاد سے ہوں گے، اور ان کو یہ شرف و منزلت عطا فرمائی ہے کہ اگر تمہارے پائے استقلال میں کوئی لغزش آئی تو ان کی شفاعت کی وجہ سے میں اس سے درگزر فرماؤں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تعارف حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا کہ جس ذات کا نام لکھا ہوا ہے انہی کے صدقے میں ساری کائنات کو بنایا ہے، اے آدم تم کو بھی انہی کے صدقے میں بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو دل میں خیال آیا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ باپ بیٹے کی لغزش کا مداوا بنے، یعنی بیٹے کی لغزش باپ کی سفارش سے معاف ہونی چاہیے، جبکہ یہاں الٹا معاملہ ہو رہا ہے کہ بیٹے کی لغزش سے جو میری اولاد میں آئے گا اس کی وجہ سے
اس کی سفارش سے باپ کی لغزش یعنی میری لغزش معاف کی جائے گی. تو ہونا یہ چاہیے تھا اور ہے ایسا. جب یہ دل میں خیال آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبرائیل جاؤ میرے بندے آدم کی خبر گیری کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کے دل کا خطرہ ہلاکت کا سبب بن جائے. ان کے دل میں جو خیال آیا ہے کہ میری وجہ سے جو آخری پیغمبر ہیں ان کی لغزش معاف ہونی چاہیے، جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہے کہ ان کی وجہ سے میری لغزش کی معافی ان کی سفارش پر اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے. تو حکم ہوا کہ کہیں یہ خیال ہلاکت کا سبب نہ بن جائے. تو اس خیال کو آدم علیہ السلام کے میرے بندے کے دل سے نکال دو. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، سینہ آدم کو چیرا اور اس سے نصف خیال، آدھے خیال کو نکالا. جو خیال ہے، جو تصورات ہیں، جو ہم سوچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی جسم عطا کرنے پر قادر ہے. اور کل بروز محشر یہ چیز ہوگی بھی کہ ہمارے الفاظ تولے جائیں گے. حالانکہ ہم تو جو بولتے ہیں نہ ہمیں نظر آتا ہے نہ اس کا کوئی وجود ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی وجود عطا فرمائے. تو ہمارے خیالات جو کچھ بھی ہیں، جو ہم سوچتے ہیں، ہماری فکر، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ایک وجود عطا فرماتا ہے. اس کا بھی ایک وجود ہے. موت طاری ہوتی ہے، ہمیں تو کبھی نظر بھی نہیں آتی، دکھتی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی وجود عطا فرمائے گا. مینڈے کی شکل میں موت لائی جائے گی جیسا کہ احادیث میں آتا ہے. تو موت کو بھی ایک شکل دی جائے گی. اللہ قادر ہے. تو اللہ تعالیٰ خیالات کو بھی ایک وجود دیتا ہے اور اس پر وہ قادر ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ جو خیال تھا اس کے دو ٹکڑے کیے. آدھا ٹکڑا آپ نے نکالا اور صاحب معارج النبوہ فرماتے ہیں کہ آدھا چھوڑ دیا، آدھا نکال لیا، آدھا چھوڑ دیا. جو آدھا نکالا تھا وہ بہشت میں، جنت میں لے گئے اور ایک جگہ دفن کر دیا. جنت میں لے جا کر کے اسے دفن کر دیا. یہ جو جنت کے اندر آپ کا آدھا خیال، جو وسوسے والا خیال تھا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ کہیں یہ ہلاکت کا سبب نہ بن جائے، تو وہ جو دفن ہوا تھا اس نے بیج کی شکل اختیار کی اور پھر یہ درخت بنا. اور یہ وہی درخت بنا کہ جس کا پھل کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو روکا کہ یہ وسوسے کے بیج سے، ایک خیال کے بیج سے یہ درخت بنا ہے، اس سے تمہیں رکنا ہے، اس کے قریب نہیں جانا ہے. لا تقربا ہذہ الشجرہ فتکونا من الظالمین. اللہ نے فرمایا کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا کہ کہیں تم اپنی ذات پر ظلم کرنے والے نہ ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے اسی درخت سے روکا تھا. تو وہ جو آدھا جنت میں دفن کیا گیا اس سے یہ درخت نکلا، اور جو آدھا حضرت آدم علیہ السلام کے سینے میں چھوڑ دیا گیا وہ نفس امارہ بنا، اور اسی کو نفس امارہ کا حکم دیا گیا اور نام دیا گیا. اور یہی نفس امارہ قیامت تک حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں منتقل ہوتا رہا کہ جو نفس امارہ برائیوں کا حکم دیتا ہے. تو یہ تفصیل ہے اس خیال کی جو حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں پر آیا تھا. پھر آگے کے معاملات ہوئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جانے کا حکم ہوا کہ تم اور تمہاری اہلیہ اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی کیسے
وجود میں آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیوں پیدا فرمایا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ کل اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نور مصطفیٰ کا صدقہ عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ ہم سب کے گناہوں کی بخشش عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی توبہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔